اس بین سے انشاءاللہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا ہمارے حاجیوں کے لیے، اس کے لیے اچھی بات ہے کہ بین ہوا۔ اس بین اگر یہ بین نہ ہوتا، جیسے لاسٹ ایئر بین نہیں ہوا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے جو عمرہ پہ جاتے ہیں عازمین، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اور کسی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں، تو وہیں جا کے ٹھہر جاتے ہیں اور حج میں جا کے وہ اللیگلی حج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری جو فیسلٹیز ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے۔ یعنی وہ کسی سے بات کر کے جو ہمیں منا میں ٹینٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اکاموڈیشن ہوتی ہے، اس میں پہلے ہی چلے جاتے ہیں، اور جو ہمارے عازمین ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ جو یہ بین ہوا اس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا، جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ اچھی طرح حجاج کرام کو ملیں گی۔ تو جو لاسٹ ایئر کمپلینٹس آئی ہے اس سے پہلے کہ زیادہ رش ہو جاتی ہے مینا میں، اتنے ٹینٹ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں جتنے حاجی ہیں، وہ انشاءاللہ اس سال نہیں ہوگا اس بین کی وجہ سے۔ جو ہماری حجاج ہیں 3600 جموں کشمیر سے، یا آل انڈیا دیکھیں 1,75,000 حجاج جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو ان کے لیے فیسلٹیز ہوگی انہی کو رہے گی۔ جو عمرہ کے لیے جاتے تھے پھر چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ بعد میں حج کیا کرتے تھے، وہ جب وہ زیادہ جاتے تھے اس کی وجہ سے جو ہماری فیسلٹیز اس پہ اثر پڑتا تھا۔ نگیٹو امپیکٹ کچھ نہیں پڑے گا، اس سے پازیٹیو امپیکٹ ہی پڑے گا۔ ہمارا ویزا انشاءاللہ 18 تاریخ تک انشاءاللہ ہر حاجی کو معلوم ہو جائے گا ان کی فلائٹ کون سی ہے، یعنی فلائٹ الاٹمنٹ کا کام جو وہ انشاءاللہ 18 اپریل تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج کی ڈیٹ میں دہلی سے جو حجاج کرام ہمارے جا رہے ہیں ان کی فلائٹ بکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سری نگر کے جو حجاج ہیں جو سری نگر امبارکیشن سے جا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 18 تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی تو کوئی اپلائی نہیں کر سکتا تھرو حج کمیٹی۔ اگر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے تھرو کوئی جانا چاہتا ہے وہ 18 تاریخ تک اپلائی کر سکتا ہے، 18 کے بعد وہ بھی اپلائی نہیں کر پائے گا 18 اپریل تک، کیونکہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں ان کو اپنا کوٹا ملا ہے۔ جو جموں کشمیر سے تقریباً 550 کا قریب کوٹا ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو، تو وہ ان کے اگر تھرو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کوئی جانا چاہے تو وہ بھی 18 ہی تک اپنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے، اس کے بعد وہ رجسٹریشن نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کے بعد جو ویزا دینے کا سسٹم ہے وہ بند ہو سکتا ہے۔ جی، یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، اس سے جو بھی اللیگلی حج کیا کرتے تھے، جو وہاں بگدڑ وغیرہ مچ جاتی تھی، وہ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا۔ جی، کمپلینٹس زیادہ جو ہمیں حج کے دوران کو اور حج پیریڈ یعنی 6 دن کا جو حج کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران یہ کمپلینٹ آیا کرتی تھی کہ جو ہمارے حاجی جب ٹینٹ میں پہنچتے تو آلریڈی وہاں حجاج کرام موجود ہوتے تھے، تو انشاءاللہ وہ ایسی کمپلینٹ اس سال نہیں آئے گی۔ جو ہمارے حجاج کرام ہیں وہ آرام سے رہیں، ان کے لیے کوئی اس بین سے ان کے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپلینٹ اس سے پہلے گردش میں تھی کہ حجاج جو میل اور فیمیل کو سپریٹ کیا جائے گا، ویسا بھی انشاءاللہ اس سال نہیں ہوگا۔ جو ہمارے کچھ حجاج کرام ہیں جو کور ہے انشاءاللہ کور جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، اگر کور میں 2 آدمی ہیں 4 آدمی ہیں تو وہ انٹیکٹ رہے گا، وہ ایک ہی روم میں رہیں گے۔ جو حج 2025 ہے وہ 24 کے مقابلے میں تقریباً 14,000 سستا رہا، جو سری نگر امبارکیشن سے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر حجاج کرام کو 4,04,000 روپیہ بھرنا پڑا قربانی کو چھوڑ کے، اور اس سال 3,90,000 ہے سری نگر امبارکیشن سے۔ تو یہ بھی ایک خوش آئین قدم ہو گیا کہ تھوڑا حج جو ہے وہ سستا ہو گیا۔ تو حجاج کرام اب فائنل انسٹالمنٹ بھر چکے ہیں اس وقت، جو بھی حج کمیٹی کے تھرو جا رہے ہیں اس کے، اور ابھی اس ٹائم 3rd فیز کا جو ٹریننگ ہے وہ چل رہا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں۔ تو جہاں سری نگر میں انشاءاللہ 15 اور 16 تاریخ کو یہاں پہ ٹریننگ ہوگی، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہر حاجی کو انشاءاللہ اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں ویکسین کروانی ہوگی۔ 3 ویکسین کرواتے ہیں، مننجوکوکل اور انفلوئنزا کا ویکسین اور پولیو کا ویکسین، وہ انشاءاللہ ہر حاجی کو اگلے ہفتے ہی کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہماری فلائٹس ہیں سری نگر امبارکیشن 4 مئی سے سٹارٹ ہوں گی، 4 مئی سے 15 مئی تک۔ تو سری نگر امبارکیشن سے ہمارے حجاج کرام ہیں تقریباً 3,200 کے قریب، اور لداخ کے جو ہیں لداخ یوٹی کے حجاج کرام 240، وہ بھی سری نگر امبارکیشن سے جائیں گے۔ تو ہمارے کچھ حجاج کرام تقریباً 480 کے قریب وہ دہلی سے جا رہے ہیں، کیونکہ دہلی میں تھوڑا سستا پڑتا ہے، تقریباً 50-60 ہزار کا فرق ہے۔ اور پھر کچھ حجاج کرام تقریباً 10 حجاج کرام ہیں جو ممبئی سے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سال جو حج ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا لاسٹ ایئر کے مقابلے میں۔ تو ہمارے جو حجاج کرام ہیں اس سال تقریباً 44 سے 46 ڈیز کے درمیان وہاں پہ رہیں گے۔ تو پہلے جو قافلہ ہے ہمارا انشاءاللہ 4 مئی کو جائے گا، یہاں سے انشاءاللہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جائے گا۔ مدینہ میں 8 دن گزارنے کے بعد وہ مکہ آ جائیں گے، اور وہاں پہ حج کرنے کے بعد جدہ سے انشاءاللہ ان کی واپسی ہوگی۔ ہے کہ لاسٹ ایئر سے ہر بار حج کمیٹی چاہتی ہے کہ بیسٹ فیسلٹیز ملیں اور منیمم کاسٹ پہ ملیں۔ حج کمیٹی کی ایک لمیٹیشن رہتی ہے کہ ہم منیمم کاسٹ پہ جو پاسبل ہو سکتی ہیں وہ فیسلٹیز مہیا رکھیں۔ جیسے ہم جو بکنگ لیتے ہیں ہوٹلز کی، تو انشاءاللہ مدینہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ مرکزیہ میں ہوں گے،
اور مکہ میں ہم تو عزیزیہ میں ہی بکنگ ہوگی گورنمنٹ کی، جو بھی حج کمیٹی کے تھرو جاتے ہیں وہ عزیزیہ میں رہتے ہیں۔ جو ہمارے منا یعنی مشاعر ریجن میں جو ہماری بکنگ ہے وہ سی کلاس رہتی ہے، پہلے وہ ڈی کلاس رہا کرتی تھی، ڈی والے معلم بک کرتے تھے، تو اب انشاءاللہ لاسٹ ایئر سے وہ سی کلاس ہیں، انشاءاللہ بہتری ہر اعتبار سے ہو رہی ہے۔